بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک ایسی سنت جس پر عمل نہ کرنے سے آپ کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم ایک ایسے مرحلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ تو ہے مگر ایمان کا امتحان بھی ہے، قرض۔ کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کو دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ایسے میں قرض لینا یا دینا دونوں ایک اخلاقی، معاشرتی اور روحانی ذمہ داری ہے، مگر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب نیت، طریقہ اور رویہ غلط ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرض کو صرف مالی معاملہ نہیں، نیت کا معاملہ بھی قرار دیا ہے، کیونکہ جب نیت کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو ہڑپنے کے ارادے سے لیتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہم سیکھیں گے کہ قرض لینے اور دینے کا سنت طریقہ، تاکہ یہ عمل سے صرف ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ نیکی کا دروازہ بھی بن جائے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لیتے ہیں کہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کر دیتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے ہڑپ کرے گا تو اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ قرض لینے کی سنتیں۔ پہلا، ادائیگی کی نیت۔ قرض لیتے وقت دل میں یہ عزم کریں کہ وقت پر واپس کرنا ہے۔ دوسرا، ضرورت کے وقت لینا، فضول خواہشات کے لیے نہیں بلکہ حقیقی ضرورت کے لیے لینا۔ تیسرا، گواہ بنانا، تحریر کرنا۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ قرض لیا جائے اور گواہ بنا دیا جائے۔ سلام اور نرمی کے ساتھ لینا، کسی پر بوجھ ڈالنے سے یا سختی کرنے سے بچانا۔ قرض دینے کی سنتیں۔ آسانی پیدا کرنا۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ درست اور مہالت دی یا معاف کر دیا، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چھپا کر دینا، عزت نفس کی حفاظت کے لیے۔ واپسی پر سختی نہ کرنا، اگر مقروض واقعی تنگی ہے تو وقت دینا۔ قرض کی نجات کی دعا۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کو محتاج نہ بنا۔ یہ دعا مقروض کے دل میں امید اور سکون پیدا کرتی ہے، نیت کو درست کرتی ہے کہ انسان صرف حلال وسائل سے ادائیگی کرے اور اللہ کی مدد اور افضل پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ سنت کے فائدے۔ قرض دینا صدقہ اور تعاون کی شکل ہے، اللہ کی مدد اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نیت اچھی ہو تو قرض لینا بھی اللہ پر بھروسہ اور اس کے افضل پر یقین کا اظہار ہے۔ نرمی اور مہالت دینے سے دلوں میں محبت اور اعتماد بڑھتا ہے۔ مقروض کو ذہنی سکون ملتا ہے اور احساس کمتری سے بچاتا ہے۔ قرض کا نظام غربت کم کرتا ہے اور بھائی چارہ بڑھاتا ہے۔